بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام جواد ہے اور انسولڈ کیسز کی سیریز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ دوستو، آج میں ہمیشہ کی طرح پھر سے ایک انسولڈ کیس لے کر آیا ہوں۔ ذرا تصور کریں، نیو میکسیکو بیلن کے خاموش قصبے میں 19 سالہ کالج کی طالبہ تارا کالیکو اپنی روزانہ کی سائیکل کی سواری پر نکلی، لیکن یہ معمولی صبح ایسی تاریکی میں ڈوب جائے گی جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تارا مارننگ روٹین میں اپنی سائیکل پر نکلی، لیکن وہ واپس گھر نہیں آئی۔ اس کیس کے بارے میں مزید معلومات جانتے ہیں۔ لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ 20 ستمبر 1988 کی صبح نیو میکسیکو کے چھوٹے سے قصبے بیلن میں 19 سالہ تارا کالیکو اپنی روزانہ کی سائیکل سواری پر نکلی۔ تارا کی سواری کا وقت اتنا معمول کے مطابق تھا کہ اس کی والدہ پیٹی ڈوئل کو بالکل معلوم تھا کہ وہ کب واپس آئے گی، لیکن اس منحوس دن تارا واپس نہیں آئی۔ تارا، جو ایک ذہین اور محنتی کالج کی طالبہ تھی، صبح 9:30 بجے کے قریب اپنے گھر سے نکلتی ہیں اپنی نیون پنک ہیفی ماؤنٹین بائک پر سوار۔ گواہوں نے اسے ہائی وے 47 کے ساتھ اس کے معمول کے راستے پر دیکھا۔ دوپہر کے وقت جب تارا واپس نہیں آئی تو پیٹی نے خود گاڑی میں بیٹھ کر اس کو ڈھونڈنے نکل گئی، اس امید پر کہ وہ اپنی بیٹی کو تلاش کر لے گی، لیکن اس نے صرف ٹائر کے نشانات اور ایک کیسٹ ٹیپ دیکھی جو بظاہر تارا سے گری تھی۔ شام تک تارا کی تلاش تیز ہو گئی۔ دوست، خاندان اور مقامی قانون نافذ کرنے والے علاقے کی چھان بین کرنے لگے، لیکن ان کی کوششیں بے نتیجہ رہی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور ہفتے مہینوں میں، لیکن تارا یا اس کی سائیکل کا کوئی نشان نہیں ملا۔ کیس کولڈ کیس میں تبدیل ہو گیا اور بیلن کی چھوٹی سی برادری مستقل اضطراب کی حالت میں تھی۔ تقریباً ایک سال بعد جون 1989 میں ایک چونکا دینے والی پیش رفت سامنے آئی۔ پورٹ سینٹ فلوریڈا میں، جو بیلن سے 1000 میل سے زیادہ دور تھا، ایک خاتون کو ایک کنوینئنس اسٹور کی پارکنگ میں ایک پولرائڈ تصویر ملی۔ تصویر خوفناک تھی۔ ایک نوعمر لڑکی اور ایک چھوٹا لڑکا، دونوں کا منہ بندھا ہوا اور ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اور وہ کیمرے کی طرف براہ راست دیکھ رہے تھے۔ تصویر میں لڑکی تارا سے بہت مشابہت رکھتی تھی۔ تصویر نے نئی تحقیقات کا آغاز کیا۔ فرانزک ماہرین نے تصویر کا تجزیہ کیا اور FBI بھی شامل ہو گئی۔ پولرائڈ کو مئی 1989 کے بعد لیا گیا سمجھا جاتا تھا جس قسم کی فلم استعمال کی گئی تھی۔ تارا کے خاندان کا یقین تھا کہ تصویر میں موجود لڑکی تارا ہے۔ اس کی ٹانگ پر ایک نشان کی نشاندہی کرتے ہوئے جو تارا کی کار ایکسیڈنٹ کی وجہ سے تھا۔ تاہم بہت سی کوششوں کے باوجود کوئی حتمی ثبوت سامنے نہیں آیا جو تصویر کو تارا کی گمشدگی سے جوڑ سکے۔ تصویر میں موجود لڑکے کی شناخت آج تک نامعلوم ہے۔ سالوں کے دوران کئی نظریات سامنے آئے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ تارا کو کسی مقامی فرد یا گروپ نے اغوا کیا تھا جو اس کے معمولات کو جانتے تھے۔ دوسروں کا قیاس ہے کہ اسے شہر سے گزرنے والے کسی نے اٹھا لیا جو ممکنہ طور پر انسانی اسمگلنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ پراسرار تصویر پیچیدگی کی ایک اور تہہ کا اضافہ کرتی ہے جو ایک وسیع، زیادہ شیطانی سازش کے امکان کی نشاندہی کرتی ہے۔ تارا کالیکو کا کیس ابھی تک کھلا ہے۔ وقتاً فوقتاً نئے سراغ ملتے رہتے ہیں۔ اس کی والدہ پیٹی ڈوئل نے 2006 میں اپنی موت تک امید نہیں چھوڑی۔ FBI اور دیگر ایجنسیاں وقتاً فوقتاً کیس پر نظر ثانی کرتی ہیں، لیکن راستہ مایوس کن حد تک ٹھنڈا رہ جاتا ہے۔ تارا کالیکو کی گمشدگی ان انسولڈ کیسز کی یاد دہانی ہے جو ہماری دنیا میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو انصاف کی، جوابات کی اور اس امید کی اپیل کرتی ہے کہ ایک دن سچائی اندھیروں سے باہر نکل آئے گی۔ ابھی تک تارا کالیکو کی تقدیر امریکی تاریخ کے سب سے زیادہ پیچیدہ اور دیرینہ حل نہ ہونے والے جرائم کے کیسوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، میرا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کا ایک کلک مجھے گرو کرنے میں بہت ہیلپ کر سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔